اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی صباح یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین گرامی، آج ماہ مبارک کے چوتھے دن کی گفتگو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ جو بھی گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں در حقیقت سائے بافی ہدایہ کے ذیل میں حقیر کا مقصد یہ ہے کہ ماہ شعبان کے آخر میں، دوسری ہجری کے ماہ شعبان کے آخر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب روزے کی آیت نازل ہوئی اور یہ حکم نازل ہوا کہ امت کے لیے روزے واجب کیے گئے ہیں، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک سے پہلے شعبان کے آخری ہفتے میں مسجد النبی میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ جو ہے وہ بہت ہی قیمتی خطبہ ہے، صبح قیامت تک کے لیے اس کے اندر سبق ہے، درس ہے، ہدایت ہے، اور انسان سازی کے بہترین اصول اس کے اندر بنائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنے والا ہر انسان واقعی فرشتوں کے لیے مسجود ہو سکتا ہے، یعنی فرشتے اسے سجدہ کر سکتے ہیں اگر ان اصولوں کے اوپر عمل کیا جائے۔ یہاں رک کر کے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لعلکم تتقون، روزے کس لیے واجب کیے گئے؟ اس لیے کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ متقی اور پرہیزگار ہو جانا جو ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان اللہ مع المتقین، ان اللہ یحب المتقین، پروردگار عالم اہل تقوی کے ساتھ ہوتا ہے، پروردگار عالم اہل تقوی کو دوست رکھتا ہے۔ روزے اس لیے ہمارے اوپر واجب کیے گئے کہ ہم صاحب تقوی ہو جائیں، یعنی روزہ ایک ایسی تمرین گاہ ہے اور ایک ایسا مرکز ہے کہ جہاں بسر کرنے والے افراد اور اس حکم الہی کے اوپر عمل کرنے والے اور اس کے واجبات اور مستحبات کے اوپر عمل کرنے والے افراد صاحبان تقوی ہو جائیں گے، اور جب صاحبان تقوی ہو جائیں گے تو محبوب پروردگار بھی ہو جائیں گے اور خداوند عالم ان کے ہمراہ ہوگا۔ اور تو اور قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت اہل تقوی کے لیے سجائی گئی ہے، جنت اہل تقوی کے لیے آراستہ کی گئی ہے۔ تو کیا بہترین منزل ہے روزہ داروں کی کہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ روزہ رکھیے، ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ روزے کے احکام کے اوپر عمل کریں، اور اس کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت اہل تقوی کے لیے سجائی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متقی انسان اتنا پاکیزہ کردار، اتنا معنوی اعتبار سے صاف ستھرا، جسمانی اور معنوی اعتبار سے اتنا اعلیٰ اور عرفہ
اور اتنی عظمتوں والا اور اتنے کمالات والا اور اتنے فضائل والا ہوگا کہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی لغو باتیں نہیں ہوں گی. لا لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما. جنت کے لیے یہ ارشاد ہوا ہے کہ نہ اس کے اندر کوئی بیہودہ باتیں ہوتی ہیں اور نہ کوئی گناہ کا امکان وہاں پایا جاتا ہے. الا قیلا سلاما سلاما، صرف اور صرف سلامتی کی باتیں وہاں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. ایک دوسرے کو سلام کرنا، ایک دوسرے کے لیے تسلیم ہو جانا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے سے نرمی برتنا، اور جتنی بھی منفی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو نکھارنا اور نتھارنا اور دور رکھنا. جب انسان اس کا عادی بن جاتا ہے تو متقی ہو جاتا ہے، اور جب متقی ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ سوائے بہشت کے اور کہیں نہیں ہوتی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت اہل تقوی کے لیے آراستہ کی گئی ہے. یہاں میں رک کر کے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کل میں نے ایک گفتگو چھیڑی تھی کیلنڈر سے متعلق، اور اس میں سورہ توبہ کی 36ویں آیت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا. وہ جو مہینے ہیں خداوند عالم کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور یہ کب سے ہیں؟ جب سے خداوند عالم نے آسمانوں اور زمینوں کو خلق کیا ہے. خلق اللہ السماوات والارض. تو اب سوچنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے خود اپنی جگہ کے اوپر اور اس گویا ان مہینوں کو مرتب کرنا اور ایک سال معین کرنا، یہ خداوند عالم نے کب سے بنایا ہے؟ جب سے یہ کائنات خلق ہوئی ہے. تو اس کا مطلب کائنات کے خلق کیے جانے کے لیے ایک سسٹم بنایا گیا ہے اور ایک کیلنڈر بنایا گیا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ کائنات چرخش کرتی ہے اور گھومتی ہے. زمین کا آفتاب کے گرد چکر لگانا اور چاند کا زمین کے گرد چکر لگانا، یہ ایک سسٹم تھا. اسی سسٹم کا نام رکھا گیا ذالک الدین القیم، اور یہ ابتدائے خلقت سے چلا آ رہا ہے. اس کی اعلیٰ ترین اور مرتب ترین شکل جو ہے وہ چاند کا اسلامی کیلنڈر ہے، جسے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مرتب کیا. اس سے پہلے بھی یہ کیلنڈر جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر صورت میں نہیں، لیکن بہرحال ایک صورت میں موجود تھا. اور وہ کس اعتبار سے تھا کہ جب جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی، یعنی وہ دوبارہ تعمیر ہوئی. سب سے پہلے جناب آدم نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اس کے بعد جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تجدید کی اور تعمیر کی. تو اس وقت حکم ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ مِّن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اب آپ جو ہے اللہ کا گھر بنا چکے، اب لوگوں کو حج کے لیے پکاریے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کے لیے پکارنے کے لیے کوئی ایک وقت معین کیا گیا تھا کہ جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ حاجی اس دن یا ان ایام میں آتے تھے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتب طور سے تو نہ صحیح، لیکن مجمل طور سے یہ کیلنڈر اپنی جگہ کے اوپر موجود تھا. ایک دوسری دلیل تاریخ قرآن سے اور نظر آتی ہے، اور وہ سورہ قصص میں جناب موسیٰ سے متعلق واقعہ موجود ہے. اور اس میں جب جناب موسیٰ جناب شعیب کی دمبیوں کو اور ان کی بھیڑ بکریوں کو پانی سے سیراب کر چکے اور وہ 2 بیٹیاں جناب شعیب کی گھر واپس گئیں، تو جناب شعیب کو واقعہ سنایا
اور سنانے کے بعد پھر وہ جناب شعیب نے کہا کہ اس جوان کو ہمارے پاس لے آؤ، اور جناب موسیٰ وہاں پہنچے اور انہوں نے اپنی داستان بیان کی کہ ہم جان کے خوف سے وہاں سے مصر سے نکل کے بھاگے ہیں، اور آپ نے کہا اب ڈرو نہیں۔ تو ان کی ایک بیٹی نے یہ کہا یا ابت استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے میرے بابا انہیں گویا جانوروں کو چرانے کے لیے اور کھیتوں کی نگہبانی کے لیے رکھ لیجئے، کام پہ رکھ لیجئے، اس لیے کہ یہ جو ہیں وہ قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ بہترین جسے رکھا جائے اس کام کے لیے وہ قوی ہونا چاہیے اور امین ہونا چاہیے، ان میں یہ دونوں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ تو جناب شعیب نے یہ کہا تھا قالا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ 8 حج تک تمہیں ہمارے یہاں کام کرنا پڑے گا، یہ مہر ہوگا میری بیٹی کا۔ وَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر تم نے 10 سال یہ خدمت انجام دی تو باقی 2 سال جو ہے تمہارے فائدے کے ہوں گے۔ میری بیٹی کا مہر جو ہے وہ 8 حج ہے۔ تو یہ 8 حج سے مراد جو ہے ایک کیلنڈر ہی تھا کہ جس کی اصل اور جس کی بنیاد جو تھی وہ حج تھی۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اور پھر آپ کی ہجرت کے بعد اور پھر آپ کے تشریف لے جانے کے بعد جب کیلنڈر کی ضرورت پیش آئی اور مرتب ترین کیلنڈر کی ضرورت پیش آئی تو خلافت راشدہ کے زمانے میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ کیلنڈر مرتب کیا، اور مرتب ترین کیلنڈر جو ہے تاریخ انسانیت میں یہ وہی کیلنڈر ہے کہ جسے امیر المؤمنین نے مرتب کیا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم اس سلسلے میں اکثر اختلاف کا چاند کے سلسلے میں شکار ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی کوئی ایسی پریشانی پیش نہیں آتی کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہیں کہ کوئی نقص واقع ہو گیا ہے۔ یہ چیز میں نے اس لیے عرض کی کہ ہمارے جوان اور نوجوان ان معلومات سے بے خبر ہیں اور انہیں نہیں معلوم کہ یہ ایسا کیلنڈر ہے کہ جس میں کسی بھی طرح کی کمی اور بیشی نہیں کی جاتی۔ عیسوی سن کے کیلنڈر میں کمی اور بیشی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہر چوتھے سال جو ہے وہ فروری 29 دن کی ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ صورتحال ہے۔ اب اس میں جو مہینے معین کیے گئے وہ 12 مہینے ہیں۔ اب یہ جو 12 مہینے ہیں ان میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو محترم قرار دیے گئے ہیں امن و امان کے لیے۔ اب یہ جو امن و امان کے لیے مہینے معین کیے گئے ہیں، آیا یہ افضل ہیں؟ نہیں، یہ افضل نہیں ہے۔ یہ اس لیے 4 مہینے مرتب کیے گئے تھے، معین کیے گئے تھے کہ اصل بنیادی اعتبار سے جو 3 مہینے ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ حج کے سلسلے میں ماحول سازگار کرنے کی غرض سے۔ ایک الگ سے ماہ رجب بھی ہے کہ جو محترم ہے، کہ جو ہمارا محل گفتگو نہیں ہے۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں ان تمام 12 مہینوں میں جو افضل ترین مہینہ ہے اس کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ آپ کی توجہ اور آپ کا دھیان اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ ان 12 مہینوں میں افضل ترین مہینہ کون سا ہے۔ یہ خطبہ جو میں نے اٹھایا ہے اور جس کے سلسلے میں کچھ تشریح آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں یہ ایک بات کہی گئی ہے کہ اصل میں یہ بتا دیں کہ امام رضا علیہ السلام نے اپنے یکے بعد دیگر اپنے آباء و اجداد سے، جیسے آپ نے سلسلۃ الذہب والی حدیث سنی ہے، ویسے ہی حدیث یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے، اور انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے، اور انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اور امیر المؤمنین اس بزم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جس بزم میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کا حوالہ بحار الانوار میں بھی ہے
اور عیون و اخبار رضا میں بھی ہے، جس میں احادیث امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مرتب کیا گیا ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو، بلا شبہ پروردگار عالم کا یہ مہینہ، بلا شبہ پروردگار عالم کا یہ مہینہ تمہارے استقبال کو آیا ہے۔ ہم سے نہیں کہا گیا کہ ہم استقبال کریں مہینے کا، بلکہ یہ کہا گیا کہ تمہارے استقبال کو آیا ہے، اور یہ اسی نظام قمری کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے، اور اسی کیلنڈر کو مد نظر رکھتے ہوئے، جیسے آپ مثال کے طور کے اوپر کہتے ہیں بھئی یہ جنوری کا مہینہ آ گیا، اگلا مہینہ جو آئے گا وہ فروری کا مہینہ ہوگا، اس کے بعد کا مہینہ جو آئے گا وہ مارچ کا مہینہ ہوگا۔ پروردگار عالم کہ اس نبی نے اور اس رسول نے، پیغمبر اسلام نے یہ کہا کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے، قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہارے استقبال کے لیے آ رہا ہے، اور تم اس میں خدا کے مہمان قرار پاؤ گے۔ ایسے آ رہا ہے بالبرکت والرحمت والمغفرہ، یعنی یہ پورا مہینہ جو ہے برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے اور رحمت کا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ کتنا پاکیزہ ہے یہ مہینہ! آیا پروردگار عالم نے 12 مہینوں میں، پروردگار عالم نے یہ 12 مہینے جو بنائے ہیں، یہ خدا نے نہیں بنایا؟ اگر خداوند عالم نے بنائے ہیں تو کیا وہ مبارک نہیں ہے؟ کیا وہ اچھے نہیں ہیں مہینے؟ کہا ہیں اچھے، لیکن مخصوص طور سے یہ مہینہ اتنا عظیم قرار دیا گیا ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے برکت بھی رکھی ہے، رحمت بھی رکھی ہے اور مغفرت بھی رکھی ہے۔ میں نے کل اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ گزشتہ قوموں میں روزے تھے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی 183ویں آیت بیان کر رہی ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے واجب کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر روزے واجب کیے گئے تھے۔ لیکن خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے معصوم کے ارشاد میں، وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے مخصوص روزے جو تھے وہ تنہا انبیاء کے لیے تھے، مرسلین کے لیے تھے، پیغمبروں کے لیے تھے، اور یہ اعزاز ہمارے لیے ہے کہ اس مہینے کو جو ماہ رمضان کا مہینہ ہے ہمارے لیے معین کیا گیا ہے، یعنی امت مسلمہ کے لیے اس ماہ مبارک کو معین کیا گیا ہے۔ تو جو مہینہ نبیوں کے لیے روزے کا قرار دیا گیا تھا، مرسلین کے لیے روزے کا قرار دیا گیا تھا، وہ ہمارے لیے قرار دیا گیا ہے۔ تو اب اگر ایسی بات ہے تو برکت کے ساتھ بھی ہے، رحمت کے ساتھ بھی ہے اور مغفرت کے ساتھ بھی ہے۔ شہر، یہ وہ مہینہ ہے، ہوا عند اللہ افضل الشہور، میں نے عرض کیا تھا کہ 12 مہینے ہیں اور سب خدا نے بنائے ہیں، اور جب سب خدا نے بنائے ہیں تو اب یہ 12 مہینے جو ہیں ان میں سارے مہینے مبارک ہیں، لیکن ان میں افضل ترین مہینہ جو ہے وہ پیغمبر کے ارشاد کے مطابق وہ کیا ہے؟ افضل الشہور عند اللہ، خدا کے نزدیک بہترین اور افضل ترین مہینہ جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ کیا وجہ ہے آخر؟ اصل میں وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ پروردگار عالم نے برکت بھی نازل کی، رحمت بھی نازل کی اور مغفرت بھی نازل کی۔ اب اگر یہ تینوں نعمتیں ہمارے اوپر آئی ہیں تو ان میں کیا ہمیں ملا ہے؟ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی برکت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، خداوند عالم کی رحمت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ خدا رحمان الرحیم تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس کی نعمتیں ہمارے شامل حال ازل سے رہی ہیں، جب سے ہم پیدا کیے گئے ہیں اور جب تک ہم رہیں گے اس وقت تک ہمارے شامل حال رہے گی۔ لیکن یہ خاص خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کو افضل ترین مہینہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے
اپنا میسج اور اپنا پیغام اور اپنی تعلیم اور اپنا علم اپنے خاص بندوں کے اوپر جو نازل کیا وہ اسی مخصوص مہینے میں نازل کیا۔ 6 تاریخ ماہ مبارک کی ایسی ہے کہ جس میں توریت نازل ہوئی، 12 تاریخ ماہ مبارک کی ایسی ہے کہ جس میں انجیل نازل ہوئی، 18 تاریخ ماہ مبارک کی ایسی ہے کہ جس میں زبور نازل ہوئی، اور 23ویں شب ماہ مبارک کی ایسی ہے کہ جس میں قرآن کریم پروردگار عالم نے نازل کیا۔ اور یہی نہیں کہ یہ 4 کتابیں نازل ہوئیں بلکہ اور بقیہ صحیفے بھی اسی ماہ مبارک میں انبیاء اور مرسلین کے اوپر نازل ہوئے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تنہا یہ ایک مہینہ ہے جو خدا کی نظر میں اتنا افضل اور اتنا پسندیدہ ہے کہ اس نے اپنا کلام اپنے کلام کو اور اپنی کتابوں کو اور اپنے علم کو اور اپنی ہدایتوں کو اسی مہینے میں بنی نوع انسان کے اوپر نازل کیا، انبیاء کے ذریعے بھیجا ہے، اور انبیاء اور مرسلین لے کر کے آئے ہیں یہ قیمتی چیزیں کہ جس میں علم ہی علم ہے، جس میں حیات ہی حیات ہے، جس میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ ہدی للناس، کبھی قرآن کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تو ایک ہدایت وہ ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہے کہ انسان دامن اسلام میں نہ بھی آئیں، جب بھی اگر قرآن سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے ہدی للمتقین، صاحبان تقوی کے لیے یہ قرآن کریم ہے۔ تو اب ظاہر ہے لعلکم تتقون سے ہدی للمتقین کا رابطہ کتنا پاکیزہ ہے۔ روزہ اس لیے ہے کہ ہم صاحب تقوی ہو جائیں، اور قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے اسی ماہ مبارک میں تاکہ اہل تقوی کی ہدایت کر سکے۔ اور جب اہل تقوی کی ہدایت قرآن کریم کرے گا تو وہ کس کمال کو پہنچائے گا، کس عظمت کو پہنچائے گا؟ عام انسانوں کو مسلمان بنائے گا، ان مسلمانوں کو صاحب ایمان بنائے گا، ان صاحبان ایمان افراد کو اہل تقوی اور پرہیزگاری بنائے گا۔ جب انہیں متقی بنا دے گا تو ان کے لیے زیب یہ نہیں دے گا کہ یہ خاکدان عالم میں رہیں، بلکہ ازلفت الجنت للمتقین، جب یہ اہل تقوی ہو گئے تو جنت ایسی جگہ ہے کہ جو انہی لوگوں کے لیے سجائی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کی خدمت میں جو میں نے عرض کی کہ کیوں افضل شہور ہے، یعنی مہینوں میں سب سے زیادہ افضل یہ مہینہ ہے، اس لیے ہے کہ اس میں ہدایت کے سرچشمے اگل رہے ہیں، اس لیے ہے کہ تمام الہی کتابیں جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہیں وہ اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں، اور اسی مہینے میں امتوں کے حوالے یہ دولت علم اور یہ دولت ہدایت کی گئی ہے، اس لیے یہ مہینہ افضل ہے تمام مہینوں سے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اور اس کے دن افضل ایام ہیں۔ کیوں ہے افضل ایام؟ اس لیے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کے دنوں میں بندہ مسلسل عبادت میں مشغول رہتا ہے، مسلسل عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ میں نے کہا کہ نماز، صبح کی نماز 4-5 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، ظہر اور عصر کی نماز 10-12 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، مغرب اور عشاء کی نماز 10 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن روزہ ایسی عظیم عبادت ہے کہ جو نماز صبح سے اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک مسلسل عبادت کا دن ہے۔ ایامہ افضل الایام، یعنی اس کے دن جو ہیں بہترین دن ہیں، اس کے دن افضل ترین دن ہیں، عام دنوں کی طرح سے گزر رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ مہینہ ماہ مبارک ہے، ماہ مبارک ہونے کی وجہ سے اس کے ایام بھی عام دنوں سے افضل ہیں، عام دنوں سے بابرکت ہیں، اس لیے کہ یہ افضل ایام
برکت والے ہیں، رحمت والے ہیں، مغفرت والے ہیں۔ ہم اور آپ جو ہے اسی ماہ مبارک میں دعا پڑھتے ہیں، یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہاں تک تو یہ دعا ہے، اے علی و عظیم، اے غفور و رحیم، انت الرب العظیم، تو عظیم پروردگار ہے، الذی لیس کمثلہ شیء، تیرے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اس کے بعد کیا ارشاد ہوتا ہے؟ وَهَذَا شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُورِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے تو نے عظیم بنایا ہے تمام مہینوں کے اوپر، مکرم کیا ہے تمام مہینوں کے اوپر، صاحب فضل بنایا ہے، فضیلت دی ہے تمام مہینوں کے اوپر، عظمتہ وشرفتہ، اور شرف باشرف بنایا ہے تمام مہینوں کے اوپر۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس مہینے کو اتنا بابرکت بنایا ہے کہ جس کی مثال دوسرے مہینوں میں نہیں پائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے دن بہترین دن اور اس کی راتیں بہترین رات، وَاللَّيَالِي ہے افضل اللیالی، اور اس کی راتیں بھی بہترین راتیں ہیں۔ کیسے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ جس طرح سے ایک عبادت کرنے والا عبادت کر رہا ہے اور عبادت مکمل کرنے کے بعد تعقیبات میں مشغول ہو جاتا ہے، ماہ مبارک کی یہ راتیں یا تو افطار سے متعلق ہیں، یا سحری سے متعلق ہیں، یا قرآن کی تلاوتوں سے متعلق ہیں، اور یا پھر نماز شب سے متعلق ہیں۔ یہ بہترین رات ہے، بہترین رات ہے کہ جسے ماہ مبارک کی رات ہونے کا شرف حاصل ہے۔ وہ لیالی ہے، اور ان کی راتیں، اس مہینے کی راتیں افضل اللیالی، بہترین راتیں ہیں۔ عام مہینوں میں خداوند عالم کی طرف سے یہ توفیق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لوگ تساہلی کا شکار ہو جاتے ہیں اور جلد از جلد سونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ماہ مبارک میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں اپنے آپ کو بسر کریں، اور دن میں زیادہ سے زیادہ روزہ معتبر بنانے کی کوشش کریں اور روزے کو اعتبار دینے کی کوشش کریں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اور اس کی گھڑیاں بہترین گھڑیوں میں سے ہیں، اس کے گھنٹے، اس کے منٹ، اس کے سیکنڈ بہترین لمحات میں سے ہیں، بہترین گھنٹوں میں سے ہیں، اس لیے کہ انہیں پروردگار عالم نے فضیلت عطا کی ہے۔ اور چونکہ پروردگار عالم نے انہیں فضیلت عطا کی ہے، اس وجہ سے یہ عام گھنٹوں سے اور عام ساعتوں سے اور عام لمحوں سے اور عام منٹوں سے بہت زیادہ بافضیلت ہے، اس لیے کہ ان میں یا ذکر ہو رہا ہے اور یا سو رہا ہے آدمی۔ تو اب اگر فضیلت دے دی گئی ہے تو کس بنیاد کے اوپر فضیلت دے دی گئی ہے؟ اس کے لیے میں بعد میں آپ کی خدمت میں وہ جملے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر ارشاد فرمائے ہیں، انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ وعملکم فیہ مقبول۔ تو اب یہ اس کی ساتیں، اس کے دن اور اس کی راتیں ایک ایسی ہیں کہ اس میں سانسیں تسبیح کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں، نیند عبادت کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، جو عمل کیا جاتا ہے وہ خداوند عالم کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے اور توجہ کرنے کی بات ہے، کتنا پاکیزہ مہینہ ہے،
کتنا محترم مہینہ ہے کہ جس میں ایک بندہ اللہ کے حکم کے اوپر پیاسا رہتا ہے، بھوکا رہتا ہے۔ ہم جب پیاس اور بھوک یاد کرتے ہیں اور ہمیں جب پیاس لگتی ہے تو ہم واقعی تڑپتے ہیں اور خوشگوار پانی کے لیے تڑپتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کہیں سے جلد از جلد ہمیں پانی مل جائے۔ اور جب ہم پانی پیتے ہیں تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آہستہ آہستہ پانی پیو اور 3 مرتبہ کر کے پانی پیو، اور ہر مرتبہ اگر الحمدللہ کہو تو تیسری مرتبہ کہنے کے بعد خداوند عالم اسی پانی پینے اور الحمدللہ کہنے کے بعد تمہیں بخش دے گا، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن یہ پانی پینے والا ایک عمل اور بھی انجام دیتا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ عمل ہے حسین کو یاد کرنے کا۔ امام حسین تشنلب تھے، اور وہ ایسی تشنلبی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اوپر طاری تھی کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک دھواں سا تھا جس میں آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، اتنی شدید تشنگی تھی۔ لیکن آپ نے اپنی تشنگی کا اظہار نہیں کیا۔ جب ہمیں یاد کیا ہے تو اپنی تشنگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ فرمایا ہے اے مجھ پر گریہ کرنے والو، اے مجھ پر آنسو بہانے والو، جب بھی تم ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس یاد کر لینا۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے کاش تم کربلائے معلیٰ میں موجود ہوتے اور عاشور کے دن اس وقت موجود ہوتے جب تم دیکھتے کہ میں اپنے 6 مہینے کے لال علی اصغر کے لیے پانی کا سوال کر رہا ہوں۔ کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، میں نے کس طرح اپنے اس بچے کے لیے پانی کا سوال کیا۔ امام وقت کسی سے سوال نہیں کرتا، لیکن اپنے اس 6 ماہ کے بچے کے لیے جو جاں بلب ہو گیا تھا، حسین سوال کر رہے تھے پانی کا، 2 گھونٹ پانی اسے پلا دو، لیکن جواب میں کیا آیا؟ ہرملا کا سنسناتا ہوا تیر بچے کی گردن میں اس طرح سے پیوست ہوا کہ مقتل یہ لکھتا ہے فَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، اس تیر نے بچے کی گردن کو کان سے لے کر کان تک چھید ڈالا، اور بچہ باپ کے ہاتھوں کے اوپر پلٹ گیا۔ رباب نے یہ منظر جب دیکھا ہوگا کہ گلا چھدا ہوا ہے، اور وہ بھی اس طرح چھدا ہوا ہے کہ جیسے کسی اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، تو آپ نے اسی وقت یہ فرمایا تھا یا بنیا مثلک ینہر، اے میرے لال کیا تیرے جیسے چھوٹے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ،